میں کر چکا ہوں، میں صرف یہ سبق کی دہرائی کروا رہا ہوں۔ رحمت، شفا، ہدایت، بشارت، تبیان، فرقان، مجید، کریم، پاک۔ سب سے پہلے کون سی آیت پڑھی تھی؟ قرآن۔ ماشاءاللہ، جیتے رہیں قرآن۔ آپ سلامت رہیں، برکت ہو، رحمت ہو، آپ کے گھر بستے رہیں، کبھی پریشانی نہ آئے، اتنا پیارا قرآن آپ نے پڑھا ہے، میری تو تھکاوٹ اتار دی آپ نے۔ قرآن نور ہے، تھا نہیں۔ اچھا اب رکنا میرے ذہن میں نا دو آیتیں آ رہی ہیں، ٹھہرنا، سورہ رات کی طرف چلتے ہیں بھائی۔ 13 نمبر سورہ ہے اور یہ 31 نمبر آیت ہے۔ بی کنسنٹریٹ پلیز، دیر از ناٹ اینی سارٹ آف ڈسکشن۔ بھائی بولیں گے نہیں، گفتگو نہیں کریں گے، اب صرف سننے۔ قرآن ہے نور، مولا قرآن کیسا نور ہے؟ آئیے سورہ رات کی طرف، ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، 31 نمبر آیت ہے۔ لو انا قرآن، اگر یہ والا نور، سجرت بہ الجبال، اگر یہ والا نور پہاڑوں پہ آتا، پہاڑ چل پڑتے۔ جی پہاڑ، میرے ساتھ قرآن پڑھنا ہے، پہاڑ چل پڑتے۔ آگے اللہ فرماتا ہے او قطعت بہ الارض، اگر یہ والا نور زمین پہ آتا، زمین پھٹ جاتی۔ ہاں بھائی زمین، شاباش، جیتے رہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے او کلما بہ الموتى، اگر یہ والا نور مردے پہ آتا، مردہ کلام کرتا، مردہ بول پڑتا۔ اس کا مطلب ہے منڈی بہاؤالدین والوں، بڑا جلالی نور ہے، بڑا ہیبت والا نور ہے، بڑا جلال والا نور ہے۔ اگر پہاڑوں پہ آتا پہاڑ چل پڑتے، اگر زمین پہ آتا زمین پھٹ جاتی، اگر مردے پہ آتا تو مردہ بول پڑتا۔ مولا پھر اتنا جلالی نور کہاں پہ رکھا؟ اور فرمایا جسے پہاڑ برداشت نہ کرے، جسے زمین برداشت نہ کرے، جسے مردہ برداشت نہ کرے، نزل بروح الامین علی قلبک، یہ زہرا کے بابا کے دل پہ آیا ہے، یہ حسین کے نانا کے دل پہ آیا ہے۔ اور بھائی جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو سبحان اللہ کا ہونا ہے۔ قرآن نور ہے، قرآن کوئی مولوی انکار نہیں کرے گا، سارے مولوی مانتے ہیں قرآن نور ہے۔ کوئی انکار کرے، کر کے دکھائے، یہ ویڈیو آڈیو کا دور ہے، کرے انکار کہ قرآن نور نہیں، کرے، سب مانیں گے قرآن نور۔ مان گئے، سارے مان گئے۔ اب دیکھنا میری طرف، اسے نور مان گئے، اس کے آنے سے وہ نہیں آئے، ان کے آنے سے یہ آیا ہے۔ نہیں آپ ابھی بھی ٹھنڈا بول رہے ہیں۔ اچھا ٹھہرو، قرآن کو نور سارے مان گئے۔ مجھے تقریباً 32-33 منٹ ہو گئے میں قرآن کے فضائل پڑھ رہا ہوں، اب میں صاحب قرآن کی طرف آ گیا۔ قرآن کو سارے نور مان گئے، اب دیکھنا میری طرف، وہ اس کے پیچھے نہیں گئے۔ حضرت موسیٰ کو تورات لینے کے لیے طور پہ جانا پڑا، حضرت عیسیٰ کو انجیل کا انتظار کرنا پڑا۔ کمال ہے وہ مکے بیٹھے ہیں، جبریل نور لے کے پیچھے مکے پہنچا، وہ مدینے بیٹھے ہیں، یہ نور پیچھے مدینے پہنچا، وہ غاروں میں بیٹھے ہیں، یہ نور پیچھے غاروں میں پہنچا، اگر وہ یاروں میں بیٹھے ہیں، یہ نور پیچھے یاروں میں پہنچا، اگر وہ پیاروں میں بیٹھے ہیں، یہ نور پیچھے پیاروں میں پہنچا۔ اے ویسے گھر بیٹھ کے نا ذرا ٹھنڈی طبیعت سے سوچنا، اے جیڑا پیچھے آئے، اگر اے نور ہے کہ جدے پیچھے آئے، غور ہے؟ میں امید کروں قرآن سمجھ آ رہا ہے، اگر سمجھ آ رہا ہے تو اجازت دے ایک دو آیت اور پڑھ لو۔ بھائی جہاں آپ نے اتنا برداشت کیا تھوڑا سا اور برداشت کر لیں، جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ۔ لو جی میں بس آج کی گفتگو کی آخری آیت تلاوت کروں گا، پھر آپ سے اجازت لے لیں گے، پھر کبھی آئے تو بیٹھ کے باتیں کریں گے۔ سورہ اللہ اکبر، سورہ فاتر میرے سامنے آ رہی ہے، فاتر 35 نمبر سورہ ہے، رکیے گا، 32 نمبر آیت آپ پڑھنے لگے ہیں۔ میں ویسے آیات کے نمبر بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن میں پھر بھی بتا دیا کرتا ہوں، شاید کسی کو خیال آ ہی جائے پڑھنے، شاید کوئی جوان جاگ پڑے کہ جا کے پڑھ ہی لے۔ لو جی یہ آیت ہے، ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن
الرحیم، آیت کا نمبر 32 ہے. ذرا رکیے گا، الفاظ تھوڑے باریک ہیں. ارشاد ہے یہ آگے جی، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادینا. میں پنجابی ترجمہ کرا تاکہ سادے بندے کو سمجھ آ جائے. اللہ فرماندا ہے بندیاں وچوں کچھ بندے نے جڑے میں چنے نے تے او قرآن دے وارث نے. ہاں جی، بندے وارث نے. تسی چپ بیٹھے ہو، بندے وارث نے. آ جڑے پچھلے بندے چپ بیٹھے نے انہاں دا بھی اللہ ہی وارث نے. بھئی اللہ وارث ہے تے سانوں بھی پتہ ہے اللہ وارث ہے. کنوں نہیں پتا اللہ وارث ہے؟ سارے کو پتہ ہے. لیکن جو آیت میں نے پڑھی ہے یہاں پہ بندے وارث. آپ نہ بھی بولے پھر بھی بندے وارث. ہاں جی، قرآن کے بندے وارث ہیں. اچھا میں نا ذرا دور حاضر کے مطابق دیکھیں، میرا علمی اختلاف ہوتا ہے، میں کبھی کسی کے خلاف نہیں ہوا. میں نے کبھی ممبر پہ آ کے کسی پہ انگشت تان نہیں اٹھائی، مجھے سکھایا ہی نہیں گیا. مجھے تو یہی بات سکھائی گئی ہے، اٹھ فریدہ ستیا تے کوئی میلہ ویکھن جا، جے کوئی مل جے بخشیا تو بھی بخشیا جا. دیکھیں ہم 9 نسلوں سے چشتی ہیں، فیض گنج شکر کا ہے، ہمیں وہ باتیں نہیں آتی جو آج کل ہو رہا ہے. بڑی تکلیف ہے، ہونا نہیں چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہاں علمی اختلاف ہونا چاہیے، وہ آپ کریں، آپ کا حق ہے. ہن میں دور حاضر کے مطابق ترجمہ کرنے لگا تے کرنے لگا پنجابی چ. اللہ فرماندا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اللہ فرماندا ہے میرے قرآن دے بابے وارث ہیں. نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا، میں کوئی بات کر رہا ہوں اگر سمجھ آ رہی ہے تو. اور جناب صرف قرآن ہی کے وارث نہیں، ان الارض یریثھا، زمین کے بھی بابے وارث ہیں. صرف زمین کے نہیں، تلک الجنت التی نورث من عبادنا، اللہ کی جنت کے بھی بابے وارث ہیں. جی جنت کے بندے وارث ہیں. میں پھر عرض کر رہا ہوں، او یار گھر میں کے سوچیا جی، جدو اللہ نے جنت نو بے وارث نہیں رکھیا، بندہ لا وارث کیویں پسند کرے گا؟ ہن جدا کوئی وارث ہے وہ تو سبحان اللہ کہو نا یار. اچھا جدا غوث اعظم وارث ہے کہو سبحان اللہ. تو جدا علی وارث ہے اونچی کہو سبحان اللہ. تو جس کا حسین وارث ہے تو پھر کہے سبحان اللہ. جنت کے بندے وارث ہیں. اچھا تو جتنا مرضی بابوں سے بعد، قرآن کے وارث بابے، زمین کے وارث بابے، جنت کے وارث بابے، نماز کے اندر بابے. نہیں آپ نے غور کیا، میں کوئی بات کر رہا ہوں تیری نماز میں بابے. نہیں ٹھہرو میں سمجھاتا ہوں یار، ٹھہرو، میں بڑی تھکی طبیعت میں آج آیا ہوں، کبھی فریش آیا تو آپ سے باتیں کروں گا، میں سمجھاتا ہوں. ذرا یہاں سے پڑھو التحیات للہ والصلوات. مولا جو پڑھے اسے مدینہ دکھا، والطیبات اونچی، السلام، پھر بولو السلام علیکہ، آگے ایھا النبی، میرا دایاں ہاتھ قرآن پہ ہے. السلام علیکہ کا یہ معنی نہیں کہ ہم منڈی بہاؤدین میں بیٹھے ہیں اور وہ مدینے سلام سنتے ہیں، غلط. السلام علیکہ کا معنی ہے زہرا کا بابا میرے سامنے ہے، میں سلام کر رہا ہوں. ہاں جی نماز میں بابے آ گئے بھائی، نماز میں آ گئے. آگے پڑھو السلام علینا وعلا، آہستہ بول رہے ہو، وعلا. کروں ترجمہ؟ ذمہ داری سے کروں گا. نماز میں سلام ہے غوث اعظم پہ، نماز میں سلام ہے معین الدین پہ، نماز میں سلام ہے گنج شکر پہ، نماز میں سلام ہے نظام الدین پہ، نماز میں سلام ہے صابر پیا پہ. کچھ بندے میرا منہ دیکھ رہے ہیں، اس میں فکر والی کون سی بات ہے؟ ایک تھے بندے ہی انہوں نے اپنی مرضی سے لے آؤ. اگر تمہارے ہیں تو لے آؤ، ہمارے تو غوث اعظم ہے، ہمارے معین الدین ہیں، ہمارے گنج شکر ہیں. اور بھائی جس کا کوئی بابا وارث ہے وہ تو سبحان اللہ کہو یار. میں ذرا آپ کے چہرے بھی تو پڑھ لوں. بزرگوں کا نام سن کے چہرے حشاش بشاش ہیں. جس کے دل میں بزرگوں کا حیا ہے سبحان اللہ تو کہو. اصل میں پتہ نہیں ان لوگوں کو، علم نہیں ہے، کتابوں سے وابستگی نہیں ہے، رابطہ نہیں ہے. دیکھیں سوشل میڈیا پہ معروف ہو جانا یہ کوئی بات نہیں ہوتی.
یہ کوئی کام نہیں ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے. آؤ ان بزرگوں کی خانقاہوں پہ آؤ. لو میں ایک چیلنج جملہ عرض کرنے لگا ہوں. اچھا بھائی میں نے کبھی چیلنج نہیں ویسے کیا، میری زندگی میں یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن یہ جملہ چیلنج ہے. اس بر صغیر میں کوئی نبی نہیں آیا. جاؤ پڑھو جا کے کتابوں کا مطالعہ کرو. اس بر صغیر میں نبی نہیں آئے، اس بر صغیر میں دو باب مدینے سے آئے. ایک کا نام محی الدین ہے، ایک کا نام معین الدین ہے. اب بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. آپ کے بر صغیر میں اگر مسجدوں میں اللہ اکبر کی آوازیں آ رہی ہیں، اور اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبانوں پہ ہے، اور بچیوں کو حیا نصیب ہوئی ہے، یہ باپے انداز فیض ہے. اور بھائی جس کے دل میں باپے ہیں سبحان اللہ جو کہو یارا. غور ہے بات کی طرف. چلے آجائیں بس یہ آئے سمجھے، پھر میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. خطاب 2 گھنٹے کے قریب چلا گیا. میں ارادہ رکھے ہوئے تھا کہ بس 15-20-25 منٹ آپ سے بات کروں گا. 10 بجے سے اوپر ٹائم چلا گیا. چلیں جی ذرا جلدی کوریج فرمائیں تاکہ میں یہ آیتیں سمجھا سکوں. اللہ فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، بندوں میں سے کچھ، بس یہ آخری آیت ہے، پھر آئے تو باتیں کریں گے. بندوں میں سے کچھ بندے ہیں جو میں نے چنے ہیں، اور وہ قرآن کے وارث. بندے قرآن دے کون وارث؟ اگے بھی بندہ پیچھے بھی بندے، اٹھانے والے بندے، نہلانے والے بندے، کفن پہنانے والے بندے، پھول ڈالنے والے بندے، کھدائی کرنے والے بندے، اندر لٹانے والے بندے، مٹی ڈالنے والے بندے، میرا دایاں ہاتھ قرآن پہ معاشر کو بخشوانے والے بندے. کتھوں کتھوں بابیاں کو بھجو گے، بابے تھوڑے نال نال نے. آپ زور بھی لگائیں کہ دلوں سے بابے نکل جائیں، نہیں نکل سکتے، نہیں نکل سکتے، نہیں نکل سکتے. جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو سبحان اللہ. چلے آئیے تھوڑا آگے چلتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، بندوں میں سے کچھ بندے ہیں جو میں نے چنے ہیں، اور وہ قرآن کے وارث ہیں. مولا سارے وارث نے؟ فرمایا نہیں سارے نہیں، چنے نے. نہیں غور کیا آپ نے، سارے نہیں میں نے چنے ہیں. کس نے چنے ہیں؟ نہیں آپ چپ بیٹھے ہیں، ٹھہرو 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 میں سمجھاتا ہوں. آپ منڈی بہاؤالدین شہر میں گئے، آپ جا کے پھل کی ریڑھی پہ کھڑے ہو گئے، آپ نے اپنی مرضی سے جا کے پھل چنے. یہ جڑے تسی چنے نے یہ انہاں ورگے نے؟ اچھی بولو. اور بھائی جا کے تساں چنے نے اپنے حساب نال، یہ جڑے تسی چنے یہ انہاں ورگے نے؟ یہ دا مطلب ہے جڑے تسی چنو او انہاں ورگے نہیں تھے جڑے اللہ چنے. یہ دا مطلب بندے کو خاص نے. مولا حکم کرے قرآن دے وارث کون نے؟ لو جی نام نہیں آیت میں، اللہ نے نشانی بیان کی ہے، تے میں بھی نشانی پڑھ رہی ہے تے وارث تساں آپ ہی لب لینے نے. اے ہونے تساں لب لینے نے قرآن دے وارث. لگا میں نشانیاں پڑھن جڑیاں اللہ نے بیان کیتیاں نے. اللہ فرمایا لو جی رکیے گا. Now there are 3 types of personalities. Now this is segregation of personalities. اللہ فرماتے ہیں میں نے بندوں کی تقسیم کی ہے. بندے 3 طرح کے ہیں. مولا حکم کر. اللہ فرماتا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. اے ذرا دھیان کریا جی. اللہ فرماتا ہے بندیاں دی پہلی قسم ہوگی جڑے گناہ تے گناہ کر دینے، گناہ تے گناہ کر دینے، گناہ تے گناہ کر دینے. اے وارث نے؟ جواب دیو اچھی. اے وارث نہیں. ہن رک جائے جی. اللہ فرماتا ہے بندوں کی دوسری قسم یہ ہے، یہ آ گئی وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. گناہ بھی کرتے ہیں پھر توبہ کر لیتے ہیں، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کر لیتے ہیں، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کر لیتے ہیں، پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے. نہیں تو غور ہی نہیں کیتا، سارا سال گناہ بھی کر دینے تے شبرات میں مصلی بھی بچھا لیندے جی. میں تسی بھائی گناہ بھی ہو جاتا ہے. اچھا بھائی تسی چپ بیٹھو، مینوں ایک آیت ایتھے پڑھنی پے گی گناہ اور توبہ تے. رکیا جی تواڈے چپ رہن دی وجہ تو پڑھنی پئی ہے. رکیا جی. گناہ پچھلی امتیں بھی کرتی تھی، یہ سورہ بقرہ میرے سامنے آئی ہے. پچھلی امت نے گناہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے 40 دن کے لیے، پیچھے بندوں نے بچڑا پوجا. جب نبی واپس آئے انہیں شرک کرتے ہوئے دیکھا، کہا معافی مانگو. انہوں نے کہا جی معافی کیسے ملے گی؟ آپ نے فرمایا فتوبو الی بارکم. توبو چلو، توبو کا معنی ہوتا ہے لوٹو، چلو الی بارکم طرف اپنے رب کے، چلو رب ول. معافی چاہیے چلو رب ول.
قوم موسیٰ گناہ کرے معافی چاہیے، نبی فرمائے چلو اول رکنا، سورہ نوح میرے سامنے آ رہی ہے، 71 نمبر سورہ ہے، قوم نوح گناہ کرے، اللہ فرماتا ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، میرا نبی انہیں معافی چاہیے، انہیں کہو چلو رب کی طرف۔ اس کا مطلب ہے قوم نوح گناہ کرے معافی چاہیے، چلو رب کی طرف، قوم موسیٰ گناہ کرے معافی چاہیے، چلو رب کی طرف، قوم لوط گناہ کرے معافی چاہیے، چلو رب کی طرف۔ پچھلی امتوں سے یہی حکم ہوتا رہا، معافی چاہیے چلو رب کی طرف، باری آئی تیری ماری، تیری اور میری۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محمد کی امت گناہ کرے معافی چاہیے، چلو محمد وال۔ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، پچھلی امتوں کو اللہ کہتا رہا انہیں میری طرف بھیج، میں جانوں اور یہ جانے، یار کی امت محمد کی طرف جائے، یار جانے اور یہ جانے۔ اب بھائی جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو سبحان اللہ کہو یار۔ سارے سبحان اللہ کہہ رہے ہو؟ یہ مطلب ہے اے بھی وارث شاباش جڑے گناہ تے گناہ کرن تے پھر توبہ بھی کرن پھر گناہ کرن، اے بھی وارث، اچھی بولیا جی، اے بھی وارث نہیں۔ لو جی آخری پرسنالٹیز، آخری شخصیات، اللہ فرماندا ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، تیجی قسم ہوگے گناہ نہیں کر دے، نیکی وچ ایک دوجے تو اگے ودن دی کوشش کر دے، او اندر میں اگے نکل جاواں، او اندر نہیں میں اگے نکلاں گا۔ اچھا بھائی منڈی بابو الدین والوں میں ساری رات بھی بیٹھا رہا، لوگ پڑھتا رہا، اس طرح باہر سامنے نہیں آئیں گے۔ میں پھر قرآن کی مثال دیتا ہوں، گھر دے سارے جی بیٹھے سن، افطاری کا وقت قریب آیا، بڑے شاہ جی نے کھانے کا لقمہ بھی قریب کیا، کھانا نہیں کھایا بھی نہیں، باہر کا دروازہ ناک ہوا، جی میں مسکین آتے بھوک بڑی لگی ہے، بڑے شاہ جی فرماتے میرا کھانا سارا دے دو، گھر والی کہتی ہے میں پیچھے کیوں رہا، میرا بھی دے دو۔ شہزادے کہتے ہیں اسی پیچھے کیوں، یہ سادہ بھی دے دیو۔ دوسرا دن آیا، ابھی کھانا قریب کیا، کھایا نہیں، ابھی افطاری کی ہے، باہر کا دروازہ نوک ہوا ہے، میں مسکین ہوں، بھوک بڑی لگی ہے، بڑے شاہ جی نے اپنا کھانا دے دیا، گھر والی نے اپنا دے دیا، شہزادوں نے اپنا دے دیا۔ تیجا دن آیا، انہیں آ کے اچھا کہتی ہیں، بڑے شاہ جی نے اپنا دے دیا، گھر والی نے اپنا دے دیا، شہزادوں نے اپنا دے دیا۔ اے مولا کن کی بات کر رہا ہے؟ اللہ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ان میں پہلا کھانے دینے والا علی ہے، دوسری زہرا ہے، تیجا حسن ہے، چوتھا حسین ہے۔ یہ کا مطلب ہے علی کا سارا خاندان قرآن کا وارث ہے۔ تسی چپ بیٹھے ہو، مولا علی قرآن کا وارث ہے، سیدہ زہرا قرآن کی وارثہ ہے، جناب حسن قرآن کے وارث ہے، جناب حسین قرآن کے وارث ہیں۔ ہن میں لگا پنجابی جملہ کہن، میں ملک کے باہر بھی جاؤں نا، گجرانوالہ کی پنجابی بولتا ہوں، علی دا سارا ٹبر قرآن دا وارث ہے، علی کا بچہ بچہ قرآن کا وارث ہے، جس کے دل میں علی کے خاندان کی محبت ہے، کہو سبحان اللہ جلدی۔ قرآن کے وارث سامنے آ گئے بھائی، آ گئے، یہی جنت کے وارث ہے، یہی زمین کے وارث ہے۔ جی وارث کون ہے؟ جو نیکی میں، جو بولیے گا اونچا بولیے گا، سبقت لے، جو نیکی میں، ہن میں لگا سنیا دا ٹیسٹ لین، جو نیکی میں سبقت لے۔ اعلان کیا انہوں نے جنگ آ گئی ہے، پیسے چاہیے، اس نے کہا آج میں آگے نکلوں گا، اس کے آج بھی میں ہی لگا گا۔ تو چپ بیٹھے ہو، میں کوئی کرنا، کہا پیسے چاہیے، جنگ آ گئی ہے، اس نے کہا میں آگے نکلوں گا، اس کہا نا آج بھی میں ہی آگے نکلوں گا۔ اس دن بھی جیڑا آگے نکلیا سی نا، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ یہ کا مطلب ہے ابو بکر قرآن کا وارث ہے، عمر قرآن کا وارث ہے، عثمان قرآن کا وارث ہے، تو پھر میں کہہ لوں نتیجتاً نبی کے صحابہ اور آل نبی قرآن کے وارث ہیں۔ جس کے دل میں وارثوں کی محبت ہے، کہو سبحان اللہ۔ خوش رہیں، سلامت رہیں۔ آپ کا سننا بڑا پیارا ہے، بڑے پیارے لوگ ہیں۔ یہ جو آپ نیچے بیٹھے ہیں نا، سچے موتی ہیں، سمندر کی تہہ میں سچے موتی ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کو اس سے بھی عطا فرمائے، برکتیں بھی عطا فرمائے۔ دیکھیں یہ درس گاہ ہے، جامعہ ہے، مدرسہ ہے، ایک نظام ہے، ہمیں باہر سے کوئی فنڈ نہیں آتے۔ یہ پوچھے علماء سے، میرے پاس بھی چھوٹی سی خانقاہ ہے، بڑے شاہ جی حضور کا مزار ہے، ساتھ چھوٹی سی درسگاہ ہے، شعبہ کتب بھی ہے اور شعبہ حفظ بھی ہے، اور ایک چھوٹا سا ریسرچ انسٹیٹیوٹ بھی ہے، ہم خود ہی اسے رن کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت بڑا خوبصورت ایک کام ہے جو لے کے
چلے ہوئے ہیں۔ اچھا ٹھہرو، ایک آیت پڑھیے جی، ذرا رکیا جی رکیا جی سورہ بقرہ میرے سامنے آئی جی۔ اللہ فرمائے لیس علیک ھداھم، اے آمینہ کا لال ان کی ہدایت کی فکر مت کریں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت اسے ہی ملے گی جسے اللہ چاہے گا، لیکن وما تنفقوا من خیر فلینفسکم، یہ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو نا یہ اپنے لیے کرتے ہو، وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور یہ خرچ تم اس لیے کرتے ہو تاکہ اللہ کا مخڑا تم پہ راضی ہو۔ خدا کی قسم یہ جو مساجد میں، مدارس میں، جامعات میں تم خرچ کرتے ہو یہ اپنے لیے کرتے ہو۔ ان علماء سے پوچھیں جو کھا لیا وہ تیرا نہیں، حدیث پڑھ رہا ہوں میں، حدیث پڑھ رہا ہوں، جو کھا لیا وہ تیرا نہیں، جو پہن لیا وہ تیرا نہیں، اپنے ہاتھوں سے جو اللہ کی بارگاہ میں دے دیا وہ تیرا ہے، وہ ہے تیرا۔ تو میں نے اعلان کر دیا، حضرت شاہ جی حضور تشریف فرما ہے، اے چولی میں پھیلا چڑ دیجئے تے آ جاؤ تے رل کی خدمت کر لی، جو پہلے آئے گا بتا دیا میں نے آپ کو، آ جائیں لیں جی۔ یہ جھولی میں نے حضور کی سنت کے مطابق پھیلائی ہے، آپ صحابہ کے رسول ہی، اور اس کے رسول پہ، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا۔ آج اس پہ تقریباً 50 سے 55 منٹ گفتگو ہوئی ہے، کبھی آئے تو عقیدہ ختم نبوت باقاعدہ بیان کریں گے۔ وما علیہ